بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کی ہوسٹ سائرہ ساجد آج ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آج کا موضوع ہمارا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بچوں کے لیے باعث ہیڈک ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی باعث پریشانی ہے. یہ ایسا سبجیکٹ ہے اگر آپ اسے ایکوریٹ کرتے ہیں تو آپ کی پوزیشن ہائی ہو جاتی ہے، اور اگر اس میں ایک بھی مسٹیک ہو جائے تو آپ کی پوری پوزیشن ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو میں جس سبجیکٹ کی بات کر رہی ہوں وہ ہے میتھمیٹکس یعنی ریاضی. یہ بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے. تو آج ہمارے پاس جو مہمان شخصیت ہیں وہ پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں میتھس میں، ایک موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں اور پوئٹ بھی ہیں. السلام علیکم. جی پروفیسر صاحب، یہ ہیں پروفیسر عبداللہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں میتھس کے بارے میں. جی پروفیسر صاحب، میتھس ایک بڑا خشک سبجیکٹ ہے. بچے بہت بھاگتے ہیں. ایون جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بھی میتھس سے سمجھا ہیٹ میتھس. اس کے کیا ریزن ہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. موسٹ آف دی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ڈس لائک اس سبجیکٹ کو کرتے ہیں. جی اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے، ایک جب اسٹوڈنٹ جاتا ہے کلاس میں، جب اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے میتھ کا پرٹیکولر 10 مارکس کا فرض کریں، اور جب اس کے فرض کریں کوئی 2 مارکس آتے ہیں، اور اس کے ذہن میں پہلے ایک بات بٹھا دی جاتی ہے اس کے گھر والوں کے، سوسائٹی سے، اس کے ریلیٹیوز، اس کے کزن کا، یہ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. جی جی. اچھا وہ پہلے ہی ذہن میں رکھتا ہے یہ بات، اور وہ صحیح طرح اس کو پرفارم نہیں کر سکتا. جیسے ایک کوٹیشن ہے بڑی کہ ڈینجر اینڈ آئی آر 2 لائنس بٹ آئی ایم دی ایلڈر، کہ خطرہ اور میں دونوں شیر ہیں لیکن میں اس سے بڑا شیر ہوں. جب آپ یہ ریاضی کو کہیں گے جی میں آپ سے زیادہ بڑا شیر ہوں، آئی نو ایوری تھنگ، تو ریاضی آپ کے ساتھ دوستی کرے گا. یعنی سائیکولوجیکلی ہم اس کو لے کے چلیں. گڈ. تو ہر سبجیکٹ کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ کی سائیکالوجی کیسی ہے. بالکل. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا، وہاں پہ شرط لگی، وہ بندہ کہتا ہے جی میں 1 کلو چینی کھا سکتا ہوں. جی جی. دکاندار نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی اگر آپ یہ کام کریں تو میں آپ کو 5000 روپیز بھی دوں گا، اور یہ چینی بھی آپ لے جائیے. اس نے کہا جی ٹھیک کریں. اس نے 1 دفعہ ایسے 2 دفعہ کر کے اس نے کہا جی پلیز رک جائیں، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کھا جائیں گے. تو میتھمیٹکس بھی ایسے ہی ہے کہ اسٹوڈنٹ کے نہیں انسینٹیو دینا پڑتا ہے. انسینٹیو سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. تو میتھمیٹکس از دی مدر آف آل دی سبجیکٹس، اینڈ یو نو دیٹ ہاؤ مینی امپورٹنس آف دی مدر ان دی فیملی. اگر آپ کا یہ میتھمیٹکس صحیح ہو جاتا ہے تو باقی بھی تقریباً سارے سبجیکٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مارکس کے آپ کے ایک دم آپ کا وہ پوزیشن ہائی کر دیتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ آج کل دیکھیں سی ایس ایس لوگ کر رہے ہیں. ہاں جی، سی ایس ایس میں بھی ایگزیکٹلی یہ 2016 سے انہوں نے سی ایس ایس میں بھی کر دی ہے میتھمیٹکس. تو میتھمیٹکس ایوری ویئر اچھا ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ڈیل کرنے والا، کمپیوٹر سائنس کی دوڑ میں کوڈنگ کرنے والا، وہ میتھمیٹکس کے بغیر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل. ہماری روزمرہ زندگی میں میتھس ہم کہاں یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا کہاں یوٹیلائز ہوتا ہے؟ ہاں یہ بڑا آپ نے اچھا کویشچن کیا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کہاں پہ نہیں استعمال ہوتا. ہاں فار ایگزامپل کہ دیکھیں آپ کچن میں جاتے ہیں، آپ نے چائے بنانی ہے. بالکل. ایک ہمارے ذہن میں پلان ہوتا ہے ہم نے اتنا اس میں دودھ ڈالنا ہے، کوانٹٹی. یس. تو یہ بھی آپ کا میتھمیٹکس ہی ہے. آپ اس کو اس میں چینی مکس کرتے ہیں، کتنی کرنی ہے یہ آپ کے ذہن میں، کتنی کوانٹٹی. پھر آپ کمپیریزن کرتے ہیں. جیسے میتھمیٹکس میں ہم 2 چیزوں کا کمپیریزن آپ بھی کمپیریزن کرتے ہیں، اتنا دودھ ہوگا اتنا پانی ہوگا. اگر آپ اس کو وائلیٹ کریں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ اس کے ٹیسٹ میں فرق آئے گا. ٹیسٹ میں رائٹ، یو آر رائٹ. یعنی ہماری کچن میں بھی اس کا ایوری وے. آپ بچوں کو دیکھتے ہیں، بچے بھی ٹوائس کاؤنٹ کرتے ہیں، ہم ان کو سکھاتے ہیں. گھروں کے ڈورز ہیں، وہ بچہ دیکھتا ہے یہ کس طرح کا ہے. تو اچھے پیرنٹس جو ہوتے ہیں جو میتھمیٹکس کو سمجھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی بیٹا فگر جو ہے وہ لائک ریکٹینگل ہے، یہ سرکولر ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ایسے ہے. تو اس وقت اس کی مائنڈ جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں تھوڑا سا اپنے بچپن میں چلی گئی ہوں. وہ ایسے کہ مجھے لگ رہا ہے جب ہمیں ٹیبلز یاد کرنا پڑتے تھے، دیٹ واز ایسے لگتا تھا جیسے پتہ نہیں کتنی مشکل چیز ہو گئی ہے اور ہم پہ کسی نے بم پھوڑ دیا. تو ٹیبلز یاد کرنا یعنی میتھس کا ایک انیشل سٹیج تھی اس وقت. تو آپ مجھے بتائیں کچھ ایسے رولس ہیں میتھس کے کہ ہم اس کو ایزی فالو کر لیں، بچوں کے لیے ایزی ہو جائے اس چیز کے کو آگے لے کے چلنا؟
دیکھیں بالکل صحیح ہے. ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہی آپ کی ٹیبل سے ہوتی ہے. بالکل. اور اگر آپ کو ملٹیپلیکیشن نہیں آتی, ٹیبلز نہیں آتے, تو آپ اچھی طرح ملٹیپلیکیشن نہیں کر سکتے. پلس بھی اسی میں آ جاتا ہے. یس. اب دیکھیں جیسے ان میتھمیٹکس وین دی ٹو نیگیٹو سائنس میچ دیئر آنسر از پازیٹیو, یعنی کہ دو مائنس جب ملتے ہیں تو آنسر پلس آتا ہے. تو ہم ایسے بھی ان کو پوئٹری کے طور پہ بھی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دو منفیوں کے ملنے سے مراد مثبت ہے, دو منفیوں کے ملنے سے مراد مثبت ہے, تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. اگر وہ نہیں نہیں کہے گی یا نہیں نہیں کہے گا تو اٹ مینز ہاں یس. تو اس طرح بھی بچے, ہر بچے کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, اس کو اس کے مطابق بتایا جائے, سمجھایا جائے تو وہ بڑی جلدی سمجھ لیتا ہے. جب ہم اس کو بک دے دیتے ہیں, اس کو یاد کرتا ہے, اچھا جی ایک ایکسرسائز کے 30 کویسچنز ہیں, اس کو سمجھ نہیں آتی. اگر اس کے پاس کانسیپٹس آ جائے گا, اس کو سمجھ آ جائے گی تو وہ کام کرے گا. میتھس میں ضروری ہے کہ آپ کا بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو. جب تک کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اچھا ایک سوال, الجبرا مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا, حالانکہ میں بینگ اے ٹیچر بھی نا, مطلب مجھے آج تک نہیں سمجھ آ سکا الجبرا ہے کیا. الجبرا صرف یہ ہے کہ آپ نے جو نمبرز ہیں ہمارے پاس, ہم ان کو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں, ان کو مائنس کرتے ہیں, ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, ڈویژن, سم, یونین, انٹرسیکشن, جو سارے الجبرے میں آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دو نمبرز ہیں. فرض کریں ایک بچے کو ہم نے 1 سے لے کے 10 تک کاؤنٹنگ یاد کرائی, اس کو نہیں پتا کہ 10 کے بعد کیا ہے. ہم جب اسے کہتے ہیں بھی لیٹ یو ٹرائی ٹو ایڈ 5 + 6, واٹ ہیپنس, دی آنسر از 11, دیٹ از اے نیو نمبر فار ہم. اس نے تو 1 سے لے کے 10 تک کی ہے. تو یہ الجبرا پھر ہمیں بتاتا ہے کہ جناب جتنے آپ نے نمبر یاد کیے اس سے آگے بھی ہے. اس سے فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں 3 - 2 تو آنسر 1 ہے, 1 اس کو پتہ ہے. لیکن وین آئی ایم ٹاکنگ 2 - 3 دس از اکول ٹو -1. اچھا اس میں ایکس وائی زی یہ نہیں سمجھ آتا, یہ کیوں ہے, یہ تھوڑا سا میں جاننا چاہتی ہوں, مجھے تشنگی ہے اس بارے میں. ایکس جو ہے نا, دیٹ از ان میتھمیٹکس وہ یوز اے ویریبل, کوئی بھی ان نون چیز ہے وہ ایکس ہے. ایکس ہے, اوکے. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ اگر 2 لوگ ہیں, ہم ایک کو ایکس کا نام بھی دے سکتے ہیں, دوسرے کو وائی کا بھی نام دے سکتے ہیں. ایکس میں بھی میل, ایکس میں بھی فیمیل, ایکس میں بھی نمبر, ایکس میں بھی کچھ بھی, اکارڈنگ ٹو دی کوسچن. یہ ازمپشن ہے. اور چونکہ ایکس نظر نہیں آتا تو اس لیے بچوں کو سمجھ, جب یہ وہ زیوم کریں گے نا کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ایکس دی ایج آف اے فیملی ممبر, ایکس جو ہے وہ یو نو ایوری تھنگ وچ یو آر ٹرائنگ ٹو ریکوائرمنٹ جو بھی اس کے وہ ایکس وائی زی میں آ جاتا ہے. اوکے, آپ نے کتنی اچھی بات کی, یہ بات آج تک مجھے نہیں سمجھ آئی, نہ کوئی ٹیچر سمجھا سکا. تھینک یو. اور دیکھیں اچھا دوسری بات ہے کہ ہمارے عام روٹین میں ہاکرز ہوتے ہیں, ہاکرز میتھس کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل, ہاکرز بھی دیکھیں جب کوئی چیز کی میجرمنٹ کرتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی مینگو بیچ رہا ہے ہاکرز, اور اس کے پاس میں آتا ہے, میں اسے کہتا ہوں جی 2 kg مینگو چاہیے, تو وہ 2 کا لفظ میتھمیٹکس ہے, کلو گرام اس کی کوانٹٹی ہے. پھر وہ ترازو پکڑتا ہے, اس کو اس میں ڈالتا ہے, پھر اس کو میجرمنٹ کرتا ہے, پھر وہ کہتا ہے بڑھ گیا ہے تو اس کو کم کر, تو یہ لیس دین, گریٹر دین, یہ سارا ایکول ٹو میتھمیٹکس. ابھی دیکھیں اس کو میتھس نہیں آتا, لیکن ہماری روٹین لائف میں میتھس ہر جگہ اپلائی ہو رہا ہے. جی بالکل. ایون آپ مجھے بتائیں کہ قرآن کو ہم کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی دیکھیے, سب سے بڑی بات ایک ہم سیٹ انٹیجرز کا لیتے ہیں میتھمیٹکس میں, جس میں ہم 0 کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں, پازیٹیو نمبر بھی لیتے ہیں, نیگیٹیو نمبر لیتے ہیں. قرآن مجید کی بڑی زبردست ایک آیت ہے, لوگ اکثر کوٹ کرتے ہیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے. اگر ہم اس طرح سمجھنا چاہیں کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جن کے گھر اللہ نے بیٹے ہی دیے ہوئے ہیں, ان کے گھر بیٹی نہیں ہے, بالکل, تو ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں جی تمام بیٹے ہیں, ان کو ہم مائنس کا نام دیتے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کچھ گھر جن کے گھر اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی, ان کو ہم پلس کر لیتے ہیں. جی بالکل. اور کچھ ایسے بھی ہیں اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے, ان کو کچھ بھی نہیں دیا, تو ہم کہتے ہیں جی ان کے پاس 0 اولاد ہے. تو اگر ہم ان تینوں کو اکٹھا کر لیں تو دس از دی سیٹ آف انٹیجرز. یہ بھی ہم نے قرآن مجید میں دیکھا ہے. بالکل. اچھا اس کے علاوہ جو مجھے لگتا ہے کہ جیسے دن اور رات کا آنا, ہمارا کلاک, مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نظام پوری میتھس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اس میں شامل ہے. ہمارے دن رات کا وقت پہ آنا جانا, ہمارے موسموں کا بدلنا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں ساری اس ذات کی طرف سے ہیں. اور اسپیشلی 3 کا حصہ ہمارے مذہب میں, اور 7 کا بڑا امپورٹنٹ ہے. ویری امپورٹنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. اس کی تھوڑی سی مجھے بتائیں گے آپ. دیکھیں آڈ نمبر سے اللہ کو بڑا پیار ہے. ہاں اوڈ نمبرز, پرٹیکولر 3 اور 7. جیسے آپ رکوع میں جاتی ہیں یا سجدے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 3 کا کانسیپٹ دیا گیا کہ آپ آل ٹائمز کریں.
اور 7 کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی امپورٹنس دی ہے. 7 آپ کی آسمان ہے, 7 زمینیں ہیں, پھر آپ رکوع سجدے میں جاتے ہیں تو 7 چیزیں آپ کی زمین پہ لگتی ہیں. تو اور نمبر سے اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے. آئی وانٹ ٹو نو دا ریزن. کچھ ایسا ہے کوئی آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے جو معاملات ہیں وہ اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, کیونکہ میں اگر اپنی رائے دے سکوں تو وہ میں بھی کچھ اس میں کوئی کسی اور اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں, اللہ کے معاملات اللہ ہی بہتر جانتے ہیں, اللہ کے معاملات ہیں. اور آپ بتائیں اتنا ڈرائی سبجیکٹ میتھس اور پوئٹری اتنا رومانٹک, ہاؤ, مطلب کیسا کمبینیشن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے نا, ایک اچھے ٹیچر کے لیے اس کے لیے بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. جن میں اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر رہا ہوں ان کا اپنا ٹیسٹ کیسے ہے. جی اب آج کل چونکہ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ میوزک کو سنتی ہے, بالکل سنتی ہے. وہ تو موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ میوزک کو ہی لگا کے وہ میتھمیٹکس بھی کر رہے ہوتے ہیں. میوزک کے بغیر وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, ایون میرے اپنے بچے. جی. تو اگر ان کو کچھ اس قسم کی پوئٹری سنائی جائے کہ جن سے ان کے معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائے, میتھمیٹکس کی طرف, مورلی وہ تھوڑا سا موٹیویٹ ہو. اچھا موٹیویشنل اسپیکر ہے, اچھا ٹیچر ہے, وہ کبھی بھی جاتا ہے یہ نہیں کہتا کہ جی جناب میں کلاس میں کویسچن نہیں, وہ پہلے سائیکی سمجھتے ہیں. اب جیسے میں الحمدللہ CSS کو پڑھا رہا ہوں, اس میں ایک ہی کلاس میں نے کل پڑھائی ہے, اس میں 6 ڈاکٹرس تھے, 10 سے 12 ایڈوکیٹ تھے, پھر کچھ انجینئرس تھے. اب پہلے میں نے ان کی سائیکی کو انڈرسٹینڈ کیا, اس کے بعد پھر جا کے میں نے ان کو سوچا, میں نے پلان کیا کہ ان کو میں نے کہاں سے شروع کرنا ہے. اگر صرف میں میڈیسن کی بات کر دیتا تو صرف ڈاکٹر کو سمجھ آنی تھی, باقیوں کو سمجھ نہیں آنی تھی. تو اس لیے ہمیشہ جو ایک ٹیچر ہے اس کو ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے بات ہی کرنی ہے, بالکل بات اس نے سمجھانی ہے. اور وہ اگر اس کو اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکتا تو اس کو بچوں کو کیا سمجھ آنی ہے. یو آر رائٹ. تو سب سے پہلے اس کو بینگ ٹیچر, اور اس میں ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کے پاس پیشنس بڑی ہونی چاہیے. بالکل, کیونکہ بچے کسی قسم کا بھی کویسچن دے دیتے ہیں, اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے. اور ایک نالج. یس, ایگزیکٹ نالج. جی بالکل, ایگزیکٹلی آپ صحیح کہیں, نالج ہو تو پہلی شرط ہے نا. بالکل, اگر نالج نہیں ہوگا تو وہ کیا بات کرے گا, خالی باتیں کر کے تو نہیں آ جانی. بالکل. جی سر, ذرا آپ تھوڑی سی پوئٹری ہو جائے. جی بالکل, میں یہ بتاؤں گا جو عورت ہے ان کی جو خوبصورتی ہے وہ بچے کے ساتھ ہی ہوتی ہے. ایک ایسی عورت جو خوبصورت بھی ہو, اس کے پاس اللہ نے اس کو پیسوں کی دولت سے بھی نوازا ہو, لیکن یہ اللہ کے معاملات اگر اس کے پاس اولاد نہیں ہوتی تو وہ ساری زندگی وہ محرومی کا شکار رہتی. تو ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ ہیں, یہ بہت بڑے پوئٹ ہیں. ان کا پنجابی میں سناتا ہوں کہ بچے جیا پھل نہیں ڈٹھا, جنہ کچا اُنّا ہی مٹھا, ماواں پاویں ہون پریاں, تے نال حسن دے ڈک ڈک بھریاں, شاہاں گھر ویائیاں وڑیاں, پھر بھی پورا شنگار نہ ہوئے, جے گودی وچ لال نہ ہوئے. یعنی کہ اگر لال کا مطلب ہے اگر اولاد نہیں ہے تو مکمل نہیں ہے. تو یہ اللہ کے اپنے معاملات ہیں. پھر یہ میتھمیٹکس میں بھی ہم بڑا کرتے ہیں کہ 2 منفیوں کے ملنے سے مراد مثبت ہے, تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں. ایک اور مجھے یاد آ گیا شعر, یہ میں سارے اپنی کلاسز میں بھی سناتا ہوں موسٹلی اپنا کام کرنے کے بعد, تاکہ انرجیٹک اسٹوڈنٹس رہیں. تیرے ہاتھ وچ میری لج وے اڑیا, تیرے ہاتھ وچ میری لج وے اڑیا, میں کوجی نو کج وے اڑیا, کسے بہانے مکھ وکھا جا, تے ہو جاوے میرا حج وے اڑیا. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. اور دیکھتے رہیے فلک شگاف سائرہ ساجد کے ساتھ این نیوز پر. اللہ حافظ.